الحمد للہ رب العالمین الملک الحق المبین ازاء قلوب اولیائہ بالہدی والیقین وقوّ بصائرہم بالوحی المستقیم ہدی من شاء برحمتہ واذل من شاء بحکمتہ وعمیت عن نور الحق قلوب الکافرین والمنافقین فللہ الحجۃ البالغۃ علی خلقہ اجمعین احمد ربی واشکرہ کما ینبغی لجلال وجہہ وعظیم سلطانہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تبارک وتعالی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتخذ الفیء الدولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغربا وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امرأته وأبقى أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وشربت الخمور ولبس الحرير ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء زلزلة وخسفا ومسخا وقذفا كآيات نظام سلك فقطع فتتابع او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور اللہ کے ارادوں اور اللہ کی مشیت میں جو چیز ہے وہ اس کائنات کا جو بگاڑنا نہیں بلکہ اس کائنات کا بناؤ سنگار، اس کائنات کا درست چلنا اور خدا کی بندگی کرنا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات چونکہ حکیم بھی ہے، ہر بات کی حکمت کو بھی جانتی ہے، کس چیز کی کب تک درستگی کی لمٹ ہے اور کب وہ چیز فاسد ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، یہ بات بھی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اس زمین و آسمان کو اور ساری کائنات کو بنانے کے بعد کہ جو زمین و آسمان میں جب بھی فساد برپا ہوگا، جب بھی حالات خراب ہوں گے، جب بھی پریشانیاں تمہارا پیچھا کریں گی، وہ سب کا سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوگا، تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم تو اچھے اعمال کرو، تمہارے معاملات تو درست ہوں اور اللہ تمہیں کسی مصیبت میں، تکلیفوں میں یا آسمانی آفات میں مبتلا کر دے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو کچھ بھی ہوگا تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہوگا۔ اب وہ ہمارے ہاتھوں کی وہ کون سی کمائی ہے جس کمائی کے ہوتے ہوئے زمین کو آسمان کا نظام بگڑ جاتا ہے، آسمان بارش نہیں برساتے بلکہ آگ برساتے ہیں، زمین غلہ نہیں اگاتی بلکہ زمین سے بھوک اور افلاس اگتی ہے، ہمارے کاروبار باوجود انتہائی محنت کے ہمارے بچوں کا رزق بھی پورا نہیں کر پاتے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں یہ سب سے بڑی ہم میں برائی ایک جنم لے چکی ہے کہ جہاں مرض ہو ہم علاج وہاں نہیں کرتے، جہاں مسئلہ بگڑا ہوا ہو ہم ادھر توجہ نہیں کرتے، بلکہ جیسے وہ ایک کہاوت ہے مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ، تو یہ جب مارا گھٹنے پہ گیا ہو اور آدمی آنکھ پہ پٹی باندھ کے پھر رہا ہو کہ میری آنکھ پھوٹ گئی ہے، ہماری مثال بھی یہی بن چکی ہے۔ ہمارے مسائل کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ ہمارے معاملات کس حد تک بگڑ رہے ہیں اور اس بگاڑ کا اصل سبب کیا ہے؟ ہم ان باتوں کی طرف غور کر کے اصل مرض کی تشخیص نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ الزام دوسروں کی نااہلی پہ ڈال کر خود کو ہر حال میں مظلوم اور اہل ثابت کرتے ہیں۔ اگر ہر انسان اپنی نجی زندگی میں اور اپنے ذاتی معاملات میں اگر غور کرے تو اسے یہ محسوس ہوگا کہ اس وقت جو کائنات کے نظام میں بگاڑ چل رہا ہے، ہر انسان جو چاہے کسی بھی مذہب کا ہے، اس سے اسلام اور کفر کی کوئی تشخیص نہیں ہے، کوئی تمیز نہیں ہے۔ ہر انسان جس طرح گرمی سے پریشان ہے، جس طرح وہ بھوک اور افلاس سے پریشان ہے، جس طرح روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی سے پریشان ہے، ان ساری پریشانیوں کا اگر ہم لب لباب دیکھیں، ان سب کے اسباب پہ غور کریں، ایک یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں ہمیں بتائیں کہ اس بربادی کے پیچھے کون ہے،
تو جس سیاسی جماعت سے پوچھو دودھ کی دھلی ہوئی صرف وہی ہوگی، پاکیزہ جماعت وہی ہوگی، ہاں سارے جرائم دوسری جماعتوں کے ہوں گے۔ اسی طرح کسی انسان سے پوچھو تو دنیا میں ساری جو خیر اور بلائیاں ہیں وہ اس کی ذات سے ہے، اور جتنا بھی فساد ہے یہ دوسرے کی ذات سے ہے۔ یہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم اپنا الزام دوسروں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن آئیے ہم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے حالات اتنے خراب کیوں ہیں، ہماری زمینوں سے بھوک اور افلاس کیوں اگ رہا ہے، اور بد امنی کا اور خوف کا افریت ہمارے امن کو کیوں چاٹ رہا ہے، آسمان سے بارش کی بجائے آگ کیوں برس رہی ہے، اور آخر زمین کے اوپر اتنا خوف و ہراس کا عالم کیوں ہے، ہر طرف پریشانی ہے، بے چینی ہے، خوف ہے، بھوک ہے، لوگ اپنے بچوں کو لے کر مارکیٹ میں بیچنے تک آ گئے ہیں کہ ہم بچے بیچ کر ہم اپنے پیٹ کا رشتہ بحال رکھ سکیں، ہم کچھ کھانا کھا سکیں۔ لوگ غربت کی وجہ سے اپنے گردے بیچنے تک کیوں مجبور ہو چکے ہیں۔ آخر اس سارے جو ہمارے حالات بگڑے ہوئے ہیں، اللہ سے پوچھے تو اللہ تو یہ کہتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو کچھ زمین اور آسمان میں فساد اور فتنہ ہوتا ہے یہ سارا تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتے، یہ تم نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہوا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14-15 وہ علامات ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا جب تمہارے معاشرے میں، تمہارے ارد گرد، تمہاری اپنی ذات میں، تمہارے دوست و احباب میں، تمہارے قرب و جوار والوں میں یہ 15 کے قریب عادتیں پیدا ہو جائیں، 15 کے قریب جرائم تم کرنے لگ جاؤ، تو پھر یہ بات ذہن میں رکھنا، پھر کسی پہ گلہ مت کرنا، پھر تمہارے اوپر یہ عذاب آئیں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے ان عذابوں کی بھی تفصیلات بتا دی۔ پہلی بات کیا ارشاد فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ روایت سنن ترمذی میں موجود ہے، فرمایا عزت تخذ الفیء دبلا والامانۃ مغنما، جب معاشرے میں جو مال فے ہے اس کو لوگ اپنی مملوکہ ملک سمجھنا شروع کر دیں۔ مال فے کیا ہوتا ہے؟ جو کسی دشمن ملک سے تم نے مال بغیر لڑائی کے لیا ہو، یا کسی سے مال ہدیے میں ریاست کو ملا ہو اور ریاست کے حکمران اسے اپنی ذاتی جاگیر سمجھنا شروع کر دیں۔ باہر سے ملنے والے ریاستی ہدیوں کو، ریاستی تحفوں کو، جو حکومتوں کے آپس میں لین دین ہوتے ہیں، ان کو جب تم ذاتی املاک کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب گورنر واپس مدینہ آئے، آ کر انہوں نے حساب کتاب دیتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے 2 طرح کے تھیلے رکھے، 2 طرح کا سامان پیش کیا، کہا حضرت یہ تو وہ سامان ہے جو ہماری ریاست کا ہے، یہ وہ ٹیکسز ہیں، یہ وہ زکوٰۃ ہے جو لوگوں سے وصول کی گئی، یہ ریاست کا مال ہے، اور اس تھیلے میں وہ مال ہے جو لوگوں نے مجھے ہدیہ دیا ہے، لوگوں نے مجھے تحفے دیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو غصے سے انتہائی خفا ہوئے، کہا اگر تو اپنی ماں کے پاس بیٹھا رہتا گھر میں تو کیا یہ لوگ تجھے تحفہ دیتے؟ تجھے ریاست کے منصب نے تحفے دلوائے ہیں، یہ تحفہ تیرا نہیں ہے، یہ بھی ریاست کے بیت المال میں جمع کرواؤ۔ اور ان کو اس سوچ پر کہ اس نے یہ سوچا ہی کیوں کہ یہ میری ذاتی پراپرٹی ہے، حضرت عمر نے معزول کر کے کہا تم صدقے کے اونٹ اور بکریاں چرواؤ، تم ریاست کے دوسرے ملازم ہو، تم گورنر بننے کے حال نہیں ہو۔ جس نے اس بات کو سوچا بھی کیوں کہ ریاست کو ملنے والا تحفہ تیری ذاتی جاگیر بن گیا۔ جب یہ ہوا کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گزرے، دیکھا کہ وہ ایک چھوٹے سے دھوپ اور سائے کے اندر بیٹھے ہوئے جو ہے وہ اونٹوں کو چرا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا بتاؤ بھائی اب بھی تجھے دوسرے ملکوں والے کو ہدیے بھیج رہے ہیں یا نہیں بھیج رہے؟ ان کا امیر المومنین مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے، میری غلطی تھی کہ میں نے ریاست کے مال کو اپنا مال سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دبلا، جب ریاست کو فری ملنے والا مال ریاست کے حکمران ذاتی جاگیر سمجھنا شروع کر دیں، والامانۃ مغنما، کسی کے پاس کوئی امانت رکھی جائے اور وہ اس امانت کو اپنی مال غنیمت سمجھنا شروع کر دے، کسی نے پیسے رکھوائے، کسی کے پاس تحفظ نہیں ہے، کوئی بینک کا اکاؤنٹ بنا ہوا نہیں تھا، کسی نے غلطی سے یا اعتماد کرتے ہوئے آپ کے پاس پیسے رکھوا دیے اور آپ اس کو ایسے ہڑپ کر گئے جیسے یہ مال غنیمت ہو، تو یہ مال غنیمت جب امانت کے پیسوں کو لوگ مال غنیمت سمجھنا شروع کر دیں، اور یہ امانت میں صرف پیسے نہیں ہوتے، امانت میں کسی مسلمان کا راز بھی ہے، کسی نے تم سے کوئی مشورہ کیا، تمہارے ساتھ اپنا راز شیئر کیا،
اور تم نے اس کے راز کو فاش کر دیا، تم نے اس کی امانت میں خیانت کی ہے۔ کسی مسلمان نے کسی کے بارے میں تم سے کوئی مشورہ طلب کیا، تم نے مشورہ اس کو تو دے دیا، ساتھ اس متعلقہ آدمی کو بھی اطلاع کر دی کہ تیرے بارے میں یہ تحقیقات کرتا پھر رہا ہے، گویا کہ تم نے چغل خوروں والا کام کیا۔ وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، جب لوگ امانت کو مال غنیمت سمجھ کر استعمال کرنا شروع کر دیں، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، اور جب مال زکوٰۃ کو جو تمہارے مالوں پر لازم ہے کہ اپنے مالوں کا 40واں حصہ ایک سال کے بعد اپنے اللہ کے دربار میں پیش کر دو، یہ تمہارا اپنا مال نہیں، 40واں حصہ تمہارے مالوں کی میل کچیل ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے 5 کلو کا تربوز تم خریدتے ہو تو 1 کلو کے چھلکے تم نہیں کھاتے، انہیں پھینک دیتے ہو۔ تم گندم خریدتے ہو، اس کا بھوسا اور توڑی تم نہیں کھاتے ہو۔ اسی طرح پھل خریدتے ہو، اس کے چھلکے نہیں کھاتے ہو۔ اسی طرح تمہارے نقدی اموال کی یہ چھلکے ہیں، یہ میل کچیل ہے، اس کو غرباء میں خرچ کرو۔ لیکن جب تم اس اللہ کے حکم کو اپنے اوپر چٹی سمجھنا شروع کر دو، وَالْأَمَانَةُ مَغْرَمًا، جب مال زکوٰۃ کو لوگ اپنے اوپر بوجھ سمجھے، خدائی ٹیکس سمجھنا شروع کر دیں، بلکہ اگر بندے کے ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر اللہ یہ کہے کہ 40واں حصہ خود رکھو، 100 میں 2.5 روپے خود رکھو اور بقیہ سارے پیسے اللہ کی راہ میں دے دو، تو بندے کو تب بھی اونچی آواز سے بولنا یا غلط لفظ سوچنا تک نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہم اور ہمارا مال یہ سب ہمارے رب کا مال ہے، جب چاہے جتنا چاہے لے لے۔ لیکن جب اللہ ہمیں ہمارے حلال مال میں یہ کہہ رہے ہیں سارا تم رکھ لو لیکن صرف 40واں حصہ میری مخلوق کے ان بندوں پہ خرچ کر دو، اللہ نے کون سا اپنا بیت اللہ تعمیر کروانا ہے، اس کا کون سے سورج طلوع نہیں ہوتا تمہاری زکوٰۃ کے بغیر، اس کا نظام تو چلتا رہتا ہے۔ لیکن معاشرے میں وہ ایسے افراد جن کو اللہ نے غریب رکھا ہے تمہارے امتحان کے لیے کہ تم اپنا مال صحیح خرچ کرتے ہو یا نہیں، اب ان بندوں کو ساتھ لے کر چلو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرو، تاکہ دنیا کی دوڑ میں کوئی رات کو بھوکا نہ سوئے، کوئی غربت اور افلاس کا شکار نہ ہو، کسی کی بیٹی کے بال اس غربت کی وجہ سے سفید نہ ہو جائیں کہ اس کے پاس اخراجات نہیں تھے کہ اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرتا۔ وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، جب تم زکوٰۃ کو چٹی سمجھنے لگ جاؤ گے اور اپنے ارد گرد کے غریبوں کا خیال نہیں رکھو گے، اس علامت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَقَّعَ أُمَّهُ، جب لوگ اپنی بیوی کی اطاعت شروع کر دیں، بیوی کی اطاعت شروع کر دے، اپنی ماں کی نافرمانی شروع کر دے، بیوی کے آگے پیچھے ایسے وہ ہمارے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بیوی کے جو خامند کو جو انگریزی میں ہسبینڈ کہا جاتا ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ بیوی کی ہر بات پہ ہنس کے بینڈ بجاتا پھرتا ہے، اور اس کو اتنی عقل بھی نہیں ہوتی کہ ماں کے بھی کوئی حقوق ہیں، باپ کے بھی کوئی حقوق ہیں۔ جو شخص بیوی کے پیچھے لگ کر بیوی کی اندھی اطاعت میں اپنی ماں کی نافرمانی کرے، اطاع الرجل امرأتہ وأقع أمہ، بیوی کا فرما بردار ہو، ماں کا نافرمان ہو، واقصى ادنى صدیقہ واقصى اباہ، دوستوں کو تو قریب کر کے بٹھائے، دوستوں کے ساتھ تو گل مل کر بیٹھے، اور بوڑھے باپ کے پاس 2 منٹ بیٹھتے ہوئے بھی سے موت آتی ہو، باپ کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ ہمارے عذاب کی علامات بتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے حالات کب خراب ہوں گے، جب تم یہ غلطیاں کرو گے، جب تمہارے معاشرے میں یہ جرائم پائے جائیں گے۔ فرمایا جب اطاع الرجل امرأتہ وأقع أمہ وأدنى صدیقہ وأقصى اباہ، دوستوں کو تو قریب کرے، دوستوں کے ساتھ کبھی پیزا، کبھی شوارما، کبھی پارٹی، کبھی فلاں جگہ ناران کاغان، ہر جگہ گھومنے کا وقت ہے، لیکن بوڑھے باپ کی ایک گولیوں کا ایک جو پتہ لا کر دینے کی بھی گنجائش نہیں، اس کے پاس 10 منٹ بیٹھ کر اس کا حال پوچھنے کا بھی وقت نہیں ہے، چونکہ اس بندے نے یہ نہیں سمجھا کہ ہمارے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا، رضا الربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو تمہارا رب تم سے راضی ہے یا تمہارا رب تم سے ناراض ہے، تو ایک بات ذہن میں رکھو، تمہیں ایک تھرمامیٹر دیا جاتا ہے، تمہیں ایک پیمانہ دیا جاتا ہے، اپنے باپ کی طرف دیکھ لو، اگر تمہارا باپ تم سے راضی ہے تو سمجھو تمہارا رب بھی تم سے راضی ہے، اگر تمہارا باپ تم سے ناراض ہے تم چاہے وقت کے ولی کتب غوث اور بدال بھی بن جاؤ، تم وہ زمانے کے اندر انتہائی معزز اور صاحب شرف و عزت اور اعلیٰ عہدوں پہ بھی پہنچ جاؤ، تم اللہ کی نظر میں مردود ہو، اس لیے کہ تم نے اپنے باپ کو ناراض کیا ہے، اور جو باپ کو ناراض کرے وہ اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتا۔
رضا ربی فی رضا الوالد و سخط ربی فی سخط الوالد، تمہارے رب کی رضا باپ کی رضا میں، تمہارے رب کی ناراضگی تمہارے باپ کی ناراضگی میں ہے۔ فرمایا آگے سمجھیے، جو لوگ باپ کو قریب دور کرے، دوستوں کو قریب کرنے لگ جاؤ، دوستوں کے لیے وقت ہو باپ کے لیے ٹائم نہ ہو، اگلا جرم یہ ارشاد فرمایا وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تمہاری مسجدوں میں دنیا کی آوازیں بلند ہونے لگ جائیں، مسجدوں کا تقدس مجروح ہو جائے، جب تمہاری مسجدیں سیاسی نعروں کے مراکز بن جائیں، جب تم مسجدوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کر سیاستدانوں کی، حکمرانوں کی، مہنگائی کی، اپنی کمیٹیوں کی اور دنیا کے فضول لغویات اپنی مسجدوں میں جب کرنے لگ جاؤ، وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، جن مسجدوں کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کی بندگی کرتے، اس کی فرما برداری کا حق ادا کرتے، ذکر و اذکار اور تلاوت کرتے، وہاں تم ٹولیاں بنا بنا کر بیٹھ کر ریاستوں پہ تبصرے کرو، جب تم دنیا کے حالات پہ غور و فکر کرو، جب تم ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے مسجد کا پنکھا چلا کر مسجد کے پاکیزہ ماحول میں مسجد کا سرمایہ خرچ کر کے تم بیہودہ کام کرو گے، وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، جب شراب عام پی جانے لگے، شراب ایک پروڈکٹ بن جائے پروفیشنل طبقے کا کہ یہ جو وی آئی پی لوگ ہیں ان کے گھروں میں شراب عام چلنے لگے، جب شراب عام ہو وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، اور لوگ جو ہے وہ ریشم کے کپڑے پہننا شروع کر دیں، مرد ریشم کے کپڑے پہننا شروع کر دیں، اور یاد رکھیے دو چیزیں اس امت کے مردوں پہ حرام ہیں، ایک سونے کا پہننا، ایک ریشم کا پہننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہا تھا ہاذانی حرامانی علی ذکور امتی، میری امت کے مردوں پہ یہ دو چیزیں حرام ہیں، سونے کا پہننا اور ریشم کا کپڑا پہننا، لیکن یہ سونے کی انگوٹھی پہن کے گھوم رہا ہے، دوستوں کو مزے سے دکھا رہا ہے یہ میرے سسرال کی طرف سے ملی ہے، یہ چین مجھے سسرال کی طرف سے ملی ہے، گویا کہ تیری نگاہ میں تیرے نبی کی کوئی وقت نہیں، تیرا سسرال ہی سب کچھ بن گیا، تیری اہلیہ کا لایا ہوا سونے اور ریشم کا تحفہ ہی تیرا خدا بن گیا، تیرے رب اور رسول سے تیرا کوئی تعلق نہ رہا۔ فرمایا وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، جب حریر یہ ریشم پہنا جانے لگ جائے، پھر فرمایا وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَغَازِفُ، جب گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں، تمہاری ٹک ٹاکرز، تمہاری جو یوٹیوب چینلز پہ جو اس طرح چلنے والی وہ فحشہ عورتیں جو بند کمروں میں بیٹھ کر فلمیں بنائیں اور بنا کر اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالیں، اپنے جسموں کی نمائش کریں، اپنے لباس کی نمائش کریں اور گانا بجانا عام کریں، فرمایا وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَغَازِفُ، جب خیموں میں چھپی ہوئی عورتیں جب میڈیا پر آنا شروع ہو جائیں اور گانے بجانے والی عام ہو جائیں، فرمایا وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، جب قبیلے کا سردار کمینہ ترین انسان قبیلوں کے بڑے بن جائیں، وَزَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذُلُهُمْ، اور قوم کا سربراہ وہ بنے جو تمہاری قوم میں سب سے کمینہ انسان ہو، جو کردار کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے تم میں سب سے گھٹیا درجے کے لوگ ہوں، وہ تمہارے ایم پی ایم ایل اے بن جائیں، وہ تمہارے جو ہے وہ جو کمشنر اور فلاں بن جائیں، تمام اہم عہدے جب گھٹیا لوگوں کے پاس جانے شروع ہو جائیں، یہ سب کی بات نہیں، چاند ایک اس میں ضروری ہے شرفا بھی ہوں نیک بھی ہوں، ان کا اعتراض نہیں، لیکن بحثیت مجموعی جب تمہارے وساد القبیلۃ فاسقہم وکان زعیم القوم ارذلہم، جب تمہارے قبیلوں کے علاقوں کے محلوں کے جو چیئرمین اور کمیٹیوں کے بڑے یہ کمینے اور گھٹیا لوگ ہوں، فاسق ترین لوگ تمہارے حکمران بن جائیں، اور فرمایا وَلَّعَنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، جب امت کا آخری طبقہ بعد والے لوگ پہلے والوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، بعد والے اٹھیں، کسی کو اللہ کے بزرگوں پہ اولیاء پہ اعتراضات، کسی کو فقہا پہ اعتراضات، کسی کو محدثین پہ اعتراضات، ہر ایک پہ زبان درازی کر رہا ہے، نہ اس نے وہ زمانہ پایا، نہ اس میں وہ تقوی ہے، نہ للہیت ہے، نہ ان جیسی نماز ہے، نہ ان جیسا روزہ ہے، اور زبان چلائے گا مجھے فلاں اللہ کے ولی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، فلاں عالم کا قول میں نہیں مانتا، جس کو کہتے ہیں آج کل ایک نعرہ جاہلوں کی زبان میں بڑا عام ہے، یہ باب تشیع کوئی نہیں، تو ایسے بےہودہ نعرے لگا کر ان امت کے اساتین اور علماء اور امت کے فقہا جن کی محنتوں سے آج دین ہم تک پہنچا، جب ان کو برا بلا کہا جائے، وَلَعَنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کا آخر والا طبقہ پہلے والوں کو برا بلا کہنا شروع کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری علامات عزت تخرج الفیء الدیوالا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین، اور جب تمہارا دین چھوڑ کر دنیا کی تعلیم کے پیچھے چلنے شروع ہو جاؤ،
آج دیکھو ہمارے گھروں میں صبح کو گاڑیاں لگی ہیں، رکشے چل رہے ہیں، یہ بچوں کو اٹھا کر کدھر بھیجا جا رہا ہے؟ یہ دین کی تعلیم کے لیے جا رہے ہیں؟ نہیں، یہ دنیا کی تعلیم کے پیچھے تو دوڑ رہے ہیں، لیکن گھر سے ایک بچہ بھی مدرسے میں نہیں جا رہا، گھر سے ایک بچہ بھی قرآن کی تعلیم کے لیے نہیں جا رہا۔ یہ تو وہ جرم ہے جو ہم دینی تعلیم کے ساتھ کر رہے ہیں۔ دینی تعلیم کو گھروں میں گھسنے نہیں دیتے، اور دنیا کی تعلیم پر ہمارے بچے صبح اٹھ کر دوڑے جا رہے ہیں، شام کو ٹیوشن پہ جا رہے ہیں، راتوں کو پڑھائی ہو رہی ہے۔ فَلَمُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور اس سے ایک مراد یہ بھی ہے علماء نے لکھی، جو دین کا علم پڑھ کر دنیا کے کام شروع کر دیں، دین کا علم حاصل کر کے اس کے ساتھ دنیا کمانی شروع کر دیں، تو ایسے لوگ جب دنیا میں آئے فَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَقَوْمَهُ، بیوی کا فرما بردار ہو، ماں کا نافرمان ہو، وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، دوستوں کے تو قریب قریب رہے، بوڑھے باپ سے دور دور رہے، اور فرمایا وَشُرِبَتِ الْخَمُورُ، شراب عام ہو جائے، لوگ عام شراب پینے لگیں، وَلُبْسَ الْحَرِيرُ، اور ریشم کے کپڑے پہنے لگ جائیں، مرد ریشم کے کپڑے پہنے لگ جائیں، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَغَازِفُ، گانے بجانے والا سلسلہ عام ہو جائے، ہر مرد عورت اور ظاہر ہو جائیں جو ہر وقت جن کا کام ناچنا گانا بجانا ہو۔ فرمایا وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں دوسری باتیں شروع ہو جائیں۔ فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ، ایسے وقت میں تم پھر انتظار کرو کس چیز کا؟ ریحن ہمارا، سرخ آندھیوں کا، جسے تم بعد میں کرونا کا نام دو، جسے تم بعد میں ڈینگی کا نام دو۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ عذاب کی سرخ آندھیاں ہیں جو ہمارے جرائم کی وجہ سے ہمارے اوپر مسلط کی جاتی ہیں۔ یہ وہ آندھیاں آئیں گی اور آسمان سے اللہ کی رحمت کی بارشیں نہیں برسیں گی، زمین سے غلے کی بجائے بھوک اور افلاس اگے گی، تمہارا امن اٹھا لیا جائے گا، راتوں کو گھر سے نکلتے ہوئے تم خوف زدہ ہوگے، کیوں؟ تم نے وہ جرم کیے ہیں جو اللہ نے منع کیے تھے، رسول اللہ نے منع کیے تھے۔ فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمَرًا، تم سرخ آندھیوں کا انتظار کرو، وَزَلْزَلَةً، زمین پہ آنے والے زلزلوں کا انتظار کرو، وَقَذْفًا وَخَسْفًا، تم اپنی شکلوں کے بگاڑ دیے جانے کا انتظار کرو۔ بم دھماکوں میں کیا ہوتا ہے؟ حادثات میں کیا ہوتا ہے؟ شکل تک پہچان کے قابل نہیں رہتی کہ یہ کس کا ہے، پھر ڈی این اے کے ساتھ چیک کیا جاتا ہے کہ یہ کس کا لاشا ہے، کس کا سر ہے، کس کا ہاتھ اور کس کا پاؤں ہے۔ فرمایا جب یہ سارے جرم ہوں گے پھر تمہاری شکلیں بھی بگاڑی جائیں گی، آسمان سے بھی سرخ آندھیاں نازل ہوں گی۔ فرمایا کأنہ نظام سلک قطع فتتابع، پھر گویا کہ یہ سمجھ لو کہ یہ ایک موتیوں کی لڑی کا دھاگا ٹوٹ گیا ہے، جس طرح موتی درجہ بدرجہ گرتے ہیں تم پر اللہ کا عذاب ایسے اترے گا۔ ہماری پریشانیوں کا سبب میں نے عرض کر دیا، ان جرائم سے توبہ کرو۔ جو بیوی کی نافرما برداری میں ماں کا نافرمان ہے، جو باپ سے دور رہتا ہے، جس نے دین کی تعلیم حاصل نہیں کرتا، جو مسجدوں میں بیہودہ باتیں کرتے ہیں، سارے آج سچی توبہ کرو، آسمان اب رحمت کی بارش برسائے گا، زمین اب غلہ اگائے گی، ورنہ ایک دوسرے کو الزام تراشیاں کرتے رہنا، یہ جو مہنگائی ہے فلاں کی وجہ سے ہے، کسی کی وجہ سے نہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم خود ایک مجرم قوم بنتے جا رہے ہیں اور اپنے جرائم کا پشتارہ دوسرے کے گلے پہ ڈال دیتے ہیں، ڈول خود بناتے ہیں، بجانے کے لیے کسی اور کے گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ خدارا ہم سب کو سچی توبہ کرنا ہوگی، ہمیں اپنے اعمال پہ توجہ دینی ہوگی، ہمیں کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے ہمارا رب ناراض ہو یا گنبد خضرا میں رسول اللہ علیہ وسلم کا دل دکھے۔ جب ہمارے اعمال ایسے ہو جائیں گے پھر زمین پہ رحمت ہوگی، اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوگی۔ ہم آج علاج ڈھونڈتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں گزشتہ دنوں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ ہمارے بلکہ ایک دیکھا، آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا، چولستان میں ایک قحط سالی کا ماحول ہے، پانی خشک ہو گیا، لوگ حکومتی دفاتر کے سامنے، اسسٹنٹ کمشنر کے سامنے، فلاں کے سامنے کھڑے ہو کر احتجاج کر رہے ہیں، ہمیں پانی دو، ہمیں زندہ رہنے کے لیے پانی دو۔ افسوس اتنے بڑے سانحے کے بعد بھی پانیوں کے رب کو نہ پہچان سکے۔ ابھی بھی دنیا کے کسی دربار پہ جا کر سجدہ کرنا ہی شرک نہیں ہوتا، کسی بت کے سامنے سر جھکانا ہی شرک نہیں ہوتا، اللہ کا در چھوڑ کر غیر اللہ کے در پہ سوال کرنا بھی شرک ہے۔ جب اللہ کے تم نے امید کو چھوڑ دیا، چاہیے تو یہ تھا، یہ سارے لوگ، وہ بھی اور ہم بھی، جب یہ خشک سالی دیکھی، یہ گرمی دیکھی، یہ قحط دیکھا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے کہ جب ہمارا رب راضی ہوگا پھر دنیا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کرتے، لیکن اللہ نے پھر جب ہم نے اللہ کو ناراض کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ہم نے ہر وہ کام وہ کرنا ہے جو ہمارے رب اور ہمارے رسول کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، پھر بھاگو حکومتوں کے پاس، جاؤ ایم پی ایم این اے کے پاس، اللہ ہمیں وہاں بھی ذلیل کرے گا، زمین پہ بھی ہمارا رزق تنگ کر دیا جائے گا، وہ خود بھی ذلیل ہوں گے، ہمیں بھی ذلیل کریں گے۔ لیکن اگر ہم
اپنے اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں، اللہ سے معاملہ درست کر لیں، دنیا ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ کیا آسمان اور زمین ہماری فرما برداری نہیں کریں گے؟ ہم نے صحابہ کے واقعات نہیں پڑھے؟ دریا میں گزرتے ہوئے ایک صحابی کا پیالہ گم ہوتا ہے، وہ دریا کو کہتا ہے یہیں واپس کرنا ہے یا روز محشر کا انتظار کرنا ہے؟ اسی وقت پانی کی لہر آتی ہے، پیالہ صحابی کے قدموں میں ڈال دیتی ہے۔ یہ تب تھا جب ان کی رب سے بنی ہوئی تھی کائنات، ان کے تابع تھی۔ ہماری رب سے بگڑی ہوئی ہے، ہر ایک سے بنی ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے آپ نے اپنی ذات سے ہمیں بنا کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% اطاعت کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔